الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما شاء الله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. ثنا گو پتا پتا ہے الہی، دم بدم تیرا. ثنا گو پتا پتا ہے الہی، دم بدم تیرا. زمین و آسمان تیرے، یہ موجود و عدم تیرا. زمین میں جو تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. اپنی عزت افزائی پر تارے بھی گئے جھوم. اپنی عزت افزائی پر تارے بھی گئے جھوم. جب آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم. محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، ذوق اور شوق سے، عبادت کی نیت سے درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی واجب الاحترام حضرات، علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، آج 11 دسمبر سن 2022 عیسوی دوسری مرتبہ آپ حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ استاد محترم حضرت مولانا حافظ زاہد محمود صاحب کی پرخلوص دعوت پر اللہ رب العالمین کے خصوصی فضل اور کرم سے یہ حاضری میسر آئی۔ میرے بعد استاد محترم حضرت مولانا مفتی اسد اللہ حجاب صاحب اور برادر مکرم حضرت مولانا عبد الماجد اوان صاحب کا تفصیلی خطاب ہوگا۔ چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنی حاضری مکمل کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اشتہار کا عنوان مقصد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور فکر آخرت ہے۔ کیا ہی حسین امتزاج ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو میلاد کا مقصد ہے وہی فکر آخرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس ولادت کا مقصد ہی یہی تھا کہ انسانیت کی آخرت سنور جائے۔ اس عنوان پہ حضرات علماء گفتگو فرمائیں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے 3 باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ یوں تو دنیا کے اندر کسی کو پرکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے بہت سارے پیمانے ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں چند پیمانے ایسے ہیں کہ اگر ان کے ذریعے آپ جانچنے کی، پرکھنے کی کوشش کریں تو آپ بہت جلد ہدف تک پہنچ سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک پیمانہ یہ ہے کہ بیوی اپنے خاوند کو بہت قریب سے جانتی ہے۔ بیوی سے زیادہ انسان کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ انسان گھر کی 4 دیواری سے باہر بڑی تکلف کی زندگی بسر کرتا ہے، بڑے تکلف سے پیش آتا ہے، لیکن گھر کی 4 دیواری کے اندر وہ بے تکلف رہتا ہے، اور گھر کے اندر دیگر افراد کے مقابلے میں بیوی اسے سب سے زیادہ قریب سے جانتی ہے، تو پھر بیوی کی گواہی اس کے متعلق فیصلہ کرے گی اور جانچنے اور پرکھنے میں مدد کرے گی کہ یہ کیسا انسان ہے۔ ہم اس پیمانے پہ آقائے انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی اور آپ کی رفیقہ حیات نے آپ کے بارے میں کیا گواہی دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے وحی کا پہلا سبق لے کر جب خانوادہ اطہر میں تشریف لائے، رفیقہ حیات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، زملونی
زملونی زملونی انی خشیت علی نفسی، میری رفیقہ حیات مجھے چادر اڑا دو، کمبل اڑا دو، اس لیے کہ مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسد اطہر تھا، وجود اقدس پر کپ کپی طاری تھی اور پسینے کی بوندیں ٹپک رہی تھی، وحی الہی کی جلالت کی وجہ سے۔ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اور یہ کلام اللہ ہونے میں اللہ کی جلالت کا نمائندہ ہے۔ تو اس کلام اللہ کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے وجود اقدس پر کپ کپی اور سنسنی طاری تھی، اور پسینے کی بوندیں موتیوں کی طرح نظر آ رہی تھی۔ اور اس کی جلالت کا کیا شان ہے، قرآن نے خود فرمایا، رب العالمین نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کریم کو کسی مضبوط پہاڑ پر نازل کر دیتے، لرأیتہ، آپ اسے دیکھتے، ملاحظہ کرتے، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، وہ پہاڑ اس قرآن کریم کی ہیبت کے مقابلے میں، اس کی جلالت شان کے مقابلے میں ریزہ ریزہ ہو جاتا، لرز لرز کر، کانپ کانپ کر ختم ہو جاتا، لیکن اس کی جلالت کو برداشت نہ کر سکتا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے یہ کلام مقدس آسمان و زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا۔ هَلْ تَحْمِلُونَهَا، انہوں نے اس کی جلالت شان کے مقابلے میں اس قرآن کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، آسمان و زمین اور پہاڑ بھی معذرت خواہ نظر آتے ہیں الہ العالمین، ہم اس قرآن کریم کی جلالت کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، ایک خاص انسان نے اس قرآن کریم کو سینے سے لگا لیا۔ وہ خاص انسان کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل وہ ہے کہ جہاں تو سما سکے۔ اس قرآن مجید کی جلالت کی وجہ سے، وحی الہی کے رعب کی وجہ سے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پہ سنسنی اور کپ کپی طاری تھی۔ رفیق حیات سے فرمایا زملونی زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ رفیق حیات سیدہ خدیجہ الکبریٰ مخدومۃ المسلمین ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے با وفا رفیق حیات کی طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر اڑائی، کمبل اڑایا، اور پھر سرہانے بیٹھ کر ہمت بھرے لہجے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے لگی۔ ہمت بھرے لہجے میں تسلی دینے لگی، فرماتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، انک لتصل الرحم وتحمل الکل
وتكسب المعدوم وتقري الضعيف وتعين على نوائب الحق. اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں خدیجہ کی جان ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچنے دے گا، اس لیے کہ آپ کے اخلاق یہ ہے اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، جو آپ سے توڑنے والا ہے آپ اس سے بھی جوڑنے والے ہیں، گالیاں سن کر بھی آپ دعائیں دینے والے ہیں، پتھر کھا کر بھی آپ دعائیں دینے والے ہیں. اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، جو فصل کرنے والا ہے آپ اس سے بھی وصل کرنے والے ہیں. وَتَحْمِلُ الْكَلِّ، آپ نادار اور غریب لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، گمشدہ چیزیں لوگوں کے گھروں تک پہنچانے والے ہیں. وَتَقْرِي الضَّيْفَ، مہمان نوازیں. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حق اور سچائی کا پرچم ہمیشہ بلند رکھنے والے ہیں، اور یہ وہ 5 اوصاف ہیں کہ جس شخص میں بھی پائے جائیں اللہ کبھی بھی اسے نقصان نہیں پہنچنے دے گا. کون کون سے اوصاف؟ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. وَتَحْمِلُ الْكَلِّ، نادار اور غریب لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، ایسا نہ ہو کہ کسی کا 500 کا نوٹ پڑا ہے تو اوپر پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاؤ شام تک کہ وہ جائے اور میں پیسے اٹھا کے جیب میں ڈالوں. نہیں، اگر اکیلے میں بھی کہیں سے 5 روپے بھی ملیں تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کے حقدار کو پہنچائے. یہ ہے میرے آقا کی سیرت. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، گمشدہ چیزیں لوگوں کے گھروں تک پہنچانے والے. وَتَقْرِي الضَّيْفَ، مہمان نواز. مہمان یہ اللہ کی رحمت ہے، اور مہمان کو جو لوگ بوجھ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے. مہمان جب آتا ہے تو وہ فراخی رزق لے کر آتا ہے گھر کے اندر، تو مہمان کی آمد پہ چین بجبین نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مہمان کی آمد پہ خوش ہو جانا چاہیے کہ یہ اللہ کی رحمت کو لے کر آیا ہے. اور ہمیشہ سچائی کا ساتھ دو، وہ شخص کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا. یہ کس کی گواہی تھی؟ بیوی کی گواہی. کس کی؟ ورنہ بیوی تسلیم کرتی ہے کسی کو؟ بیوی اپنے شوہر کی گواہی دیتی ہے؟ اس کی صلاحیتوں کے ان چیزوں کو وہ تسلیم کرتی ہے؟ قطعاً نہیں کرتی. ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، بڑا ہلکا ارادت تھا، بڑے اللہ والے، بڑے پیر تھے، بڑے ان کے مرید، لاکھوں کی تعداد میں ان کا ہلکا ارادت. لیکن گھر کے اندر بیوی نہیں مانتی تھی. وہ کہتی تھی مجھے پتا ہے کتنے پانی میں. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن اللہ نے اس حضرت صاحب کو، اس پیر صاحب کو، اس اللہ نے اپنے ولی کو یہ کرامت عطا کی کہ وہ ہوا کے دوش پہ اڑنے لگے. اور یاد رکھیے گا چونترا کے روشن ضمیروں کہ ولی کرامت میں اللہ کا محتاج ہوتا ہے. ولی کرامت میں اللہ کا محتاج ہوتا ہے. اللہ جب چاہتے ہیں اپنے اس ولی کے ہاتھ پہ کرامت کا ظہور کرتے ہیں، جب تک وہ نہ چاہے ولی اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرتا. اور جو دعویٰ کرے کہ میں کرتا ہوں وہ شودا تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا. اللہ نے اسے یہ کرامت دی. ہوا کے دوش پہ اڑ کے جا رہا تھا، اڑتے اڑتے اپنے گھر کے اوپر سے گزرا تو اس کی بیوی نے بھی دیکھا اوپر سے حضرت صاحب تشریف لے کر جا رہے ہیں. شام کو جب گھر تشریف لائے تو کہنے لگی ایک آپ اللہ والے بنے پھرتے ہیں، اللہ والے تو آج میں نے دیکھے ہیں جو ہوا کے دوش پہ ہوا کے سینے کو چیر کر سفر کر رہے تھے، اور ایک آپ اللہ والے بنے پھرتے. اس نے پوچھا غور سے دیکھا تھا؟ واقعی دیکھا تھا؟ کہا ہاں بالکل دیکھا تھا. غور کیا تھا؟ ہاں دیکھا تھا میں نے. اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہوا کے اوپر اڑ کر جا رہا ہے. اس نے کہا اللہ کی بندی وہ میں ہی تھا، اللہ کی بندی وہ میں ہی تھا. فٹ سے جواب دیا میں بھی کہوں کہ یہ جو ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہا ہے نا یہ وہی نکھٹو. یعنی یہ وہ جنس ہے کہ جو
کوئی بھی اس کے اندر صلاحیت ہو، کوئی بھی ٹیلنٹ ہو، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن یہ میرے آقا کا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے وحی کا پہلا سبق لے کر آئے تو سب سے پہلے آپ کی سچائی پر، آپ کی صداقت اور دیانت پر گواہی دینے والی آپ کی بیوی ہے، رفیقہ حیات ہے۔ دوسرے نمبر پہ پیمانہ، خادم بڑے قریب سے دیکھتا ہے اپنے آقا کو، اپنے مولا کو، اپنے مالک کو۔ آئیے اس پیمانے پہ اپنے آقا کو پرکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کا نام قرآن کریم کے اندر نام آیا ہے۔ باقی صحابہ کے تو تذکرے آئے، ان کی شان بیان ہوئی، لیکن اس صحابی رسول کا نام قرآن میں آیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، اور انہی حضرت خدیجہ نے انہیں خرید کر میرے آقا کی خدمت کے لیے وقف کیا تھا۔ تو زید کے باپ کو پتا چلا کہ میرا بیٹا جو بچھڑ چکا ہے وہ مکہ میں ہاشمی گھرانے کے اندر کسی کی خدمت کر رہا ہے۔ اسے پتا چلا تو وہ اپنے بیٹے کو لینے کے لیے آئے۔ مکہ میں پہنچا، پتا کیا، لوگوں نے بتایا کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خدمت کرتا ہے۔ زید کا باپ حارثہ اور اس کا چچا دونوں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز کی طرف چلتے ہیں۔ راستے میں اپنے بیٹے سے، زید سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ پدری شفقت کا مارا ہوا باپ، سال ہا سال سے اس کا بیٹا بچھڑا ہوا، اچانک جب بیٹے کو دیکھا، گلے سے لگایا، بیٹا بھی رو رہا ہے، باپ بھی رو رہا ہے۔ باپ کہتا ہے بیٹا جب سے چلے ہو ہمارے گھر سے مسکراہٹیں بھی تیرے ساتھ چلی گئی ہیں، تیری والدہ ہر وقت تجھے یاد کر کر کے روتی رہتی ہے، تیری بہنوں کا تو برا حال ہو چکا ہے، چلیے آج میں تجھے لینے آیا ہوں۔ زید کہتا ہے یہ باتیں تو بعد میں ہوں گی، آئیے پہلے میں تمہیں اپنے آقا سے ملا دوں۔ کس سے ملا دوں؟ آئیے پہلے تمہیں اپنے آقا سے ملا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کے باپ کو بڑی اچھے طریقے سے خوش آمدید کہا، ویلکم کہا، خیر خیریت پوچھی۔ پدری شفقت کے مارے ہوئے باپ نے ساری کہانی سنا دی کہ اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا ہے، اتنے عرصے سے مجھ سے بچھڑا ہوا ہے، آج مجھے پتا چلا، میں اسے لینے کے لیے آیا ہوں، آپ میرے ساتھ بھیج دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور فرمایا سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے کہ ایک بچھڑا ہوا بیٹا اپنے باپ سے مل رہا ہے، اپنے خاندان سے مل رہا ہے، اس سے اچھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ لے جائیے، میں وصل کرنے آیا ہوں، فصل کرنے نہیں آیا، ملانے کے لیے آیا ہوں، توڑنے کے لیے تو نہیں آیا، جوڑنے کے لیے آیا ہوں، لے جائیے۔ لیکن اتنا یاد رکھیے کہ زید پر زبردستی نہ ہونے پائے۔ باپ کہنے لگا سبحان اللہ، ایک بچھڑا ہوا بیٹا اپنے خاندان سے، باپ سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، اپنے چچا سے، والد سے مل رہا ہے، اس میں زبردستی والی کون سی بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہرحال زید سے پوچھ لیجیے۔ باپ نے پوچھا بیٹا اب تو تیرے آقا نے بھی اجازت دے دی ہے، چلیے نا، اب میں تجھے لینے آیا ہوں، میرے ساتھ چلیے۔ تو بیٹے نے ایک نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھا، بھائی سبحان اللہ کیا منظر ہوگا۔ دوسری نظر اپنے والد کو دیکھا، پھر چچا کو دیکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، پھر والد کو دیکھا، چچا کو دیکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، اور زبان حال سے کہا عقل و خرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر، عقل و خرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر، جادو تیری نگاہ کا جس پر بھی چل گیا۔ زید کہتا ہے ابا جان گھر جاؤں گا، باپ کی شفقت ملے گی، بہنوں کا پیار ملے گا، والدہ کی ممتا ملے گی، خاندان کا پیار ملے گا، سکون ملے گا، لیکن یہ چہرہ تو نہیں ملے گا جسے قرآن نے والضحیٰ کہا ہے، یہ زلفیں تو نہیں ملیں گی جسے قرآن نے واللیل اذا سجا کہا ہے، نہیں جا سکتا آپ کے ساتھ۔ باپ کہتا ہے بیٹا کیا کر رہے ہو، غلامی کو آزادی پر ترجیح دے رہے ہو۔ بیٹا کہتا ہے کاش آپ نے بھی اس آنکھ سے میرے آقا کو دیکھا ہوتا جس آنکھ سے میں نے دیکھا ہے۔ یہ وہ غلامی ہے کہ جس غلامی پر
ایک نہیں ہزاروں آزادیاں قربان کی جا سکتی ہیں۔ یہ کس کی گواہی ہے؟ خادم کی۔ کس کی؟ خادم کی۔ آخری بات اور آخری گواہی، تیسرے نمبر پہ پیمانہ وہ ہے اڑوس پڑوس کی گواہی، سوسائٹی اور معاشرے کی گواہی۔ آپ ایک دوسرے کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں تو آپ حضرات کے نام تک واقف نہیں ہوں، آپ پڑوسی ایک دوسرے کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں زیادہ معلومات رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم اس معاشرے سے گواہی لیتے ہیں جس میں میرے آقا نے اپنی زندگی کی 40 بہاریں گزاری، اور کسی اور کی زبانی نہیں، خود میرے آقا نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا۔ فران کی چوٹی پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تقریر جو یہ کی، مکہ والوں کو جمع کیا، سارے مکہ والے جمع ہو گئے، ان سب مکہ والوں کو جمع کر کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، مکہ والو میں نے تمہارے اندر زندگی کا اکثر حصہ گزار دیا ہے، میرا لڑکپن بھی تمہارے سامنے، میری جوانی بھی تمہارے سامنے، میرا بچپن بھی تمہارے سامنے، آج تمہارے ضمیر پر دستک دیتے ہوئے تم سے پوچھتا ہوں، بے ساختہ تبصرہ کیجئے، تم نے مجھے کیسا پایا؟ حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، مجھے سچا پایا یا اس کے برعکس؟ تمام مکہ والوں نے ایک ہی آواز میں جواب دیا تھا، جربناک مرارا، جربناک مرارا، ما رأینا فیک الا صدقا، ہم نے کئی بار تجربہ کیا، کئی بار تجربہ کیا، بارہا آپ کو آزمایا، تجربہ کر کر کے تھک گئے، آزما کر تھک گئے، لیکن ہم نے جب بھی آپ کو آزمایا ہے سچا ہی پایا ہے، ہم نے جب بھی آپ کو آزمایا ہے سچا ہی پایا ہے۔ یہ کس کی گواہی ہے؟ سوسائٹی اور معاشرے کی گواہی ہے۔ آپ کسی بھی شخصیت کو جاننا چاہیں تو ان 3 پیمانوں پہ اس کو جانچنے کی کوشش کریں، آپ کو اس کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہ جو 3 گواہیاں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، بیوی کی گواہی، خادم کی گواہی اور پھر معاشرے سوسائٹی کی گواہی، آپ پوری دنیا میں گھوم لیں، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، پوری دنیا کا ایک ایک کونا چھان مارے، آپ کو میرے آقا کے بعد کوئی دوسری ایسی شخصیت نہیں ملے گی جس کے بارے میں یہ 3 گواہیاں مثبت آ